بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيصا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواہ مسلم والنسائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے. سمع نقیصا من فوقہ، تو اچانک اوپر کی طرف سے ایک آواز آئی. فرفع رأسہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر کی طرف نگاہ کی اور اوپر کو دیکھا. فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط. تو ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے کہ آج سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک اللہ کا فرشتہ اترا ہے. هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. اس سے پہلے کبھی بھی یہ فرشتہ نہیں آیا، آج پہلی بار اس دنیا میں آیا ہے. فسلم، اچانک وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر سلام کیا. وقال، اور سلام کے بعد پھر اس فرشتے نے یوں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے: ابشر بنورین، دو نوروں کی خوشخبری لے لو، دو تحفے آپ قبول کر لیجئے، دو نعمتیں آپ حاصل کر لیجئے. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، یہ دو نور، یہ دو تحفے، یہ دو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نعمتیں، یہ دو تحفے اور نور نہیں دیے گئے. ایک فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ ہے، ہر آدمی کو یاد ہے. دوسرا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ البقرہ کی آخری آیات. لن تقرأ بحرف منها الا اوتیتہ، کہ ان میں سے ایک حرف بھی آپ پڑھو گے اس حرف کی نیکی ضرور ملے گی. اور ان آیات میں جو کچھ مانگا گیا ہے اور جو کچھ بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک وہ اسے عطا کریں گے. سورۃ الفاتحہ میں آدمی کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. جب بندہ اللہ پاک سے سیدھی راہ مانگتا ہے، ایک تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو دھیان آ جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے ہدایت مانگتا ہوں، ورنہ عام طور پر تو خیال ہی نہیں آتا، بے خیالی میں ہماری نماز گزر جاتی ہے. 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 4 مرتبہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا، امام کے پیچھے ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اونچی آواز سے سنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا کلمہ سنا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کلمہ سنا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا آمین، جس کا معنی ہے اے اللہ قبول کر لے. جو امام نے دعا کی یا جو میں نے اکیلے میں دعا کی انفرادی نماز میں، اے اللہ اس کو قبول کر لے. آمین کا مطلب اے اللہ قبول کر لے. لیکن کس کو دھیان ہوتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اس میں بندہ اللہ پاک سے کیا چیز مانگ رہا ہے؟ تو دل میں کم از کم اتنا تو خیال ہو کہ میں اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہا ہوں، میں اللہ پاک سے صحابہ کا طریقہ مانگ رہا ہوں،
میں اللہ پاک سے صلحاء، انبیاء، شہداء کا طریقہ مانگ رہا ہوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہود و نصارہ کے طریقے کی پیروی سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک کر یہودیوں کے طریقے پر چل پڑوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک کر نصرانیوں کے طریقے پر چل پڑوں، ان دونوں چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور سورۃ الفاتحہ نماز کے علاوہ بھی پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر آپ بیمار پر دم کیجئے، اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی صحت میں بہتری لے کے آئیں گے۔ ان مبارک کلمات سے فائدہ حاصل کیجئے، اور ان کلمات کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے اور جو اللہ پاک کی جانب سے حکم آئے ہیں ان حکموں کو بھی سمجھا جائے۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کیا ہیں؟ ان آیات کے اندر یہ کلمات ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار جو ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، اے اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، اور اے اللہ جو ہم سے غلطی سے ہو گیا ہے، اے اللہ اس پر بھی ہماری گرفت نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر احکامات کے ایسے بوجھ نہ ڈالیے گا جس طرح سے گزشتہ امتوں پر بڑے بڑے بوجھ تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے ایسے مصائب اور ایسی پریشانیاں اور ایسے غم اور صدمے مت ڈالیے گا کہ جنہیں ہم برداشت بھی نہ کر سکیں۔ واعف عنا، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے واغفر لنا بڑے گناہ بھی معاف فرما، ورحمنا، اے اللہ گناہ صغیرے کبیرے معاف کر کے ہمارے گناہوں کو پھر نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے، مزید احسان فرما، رحمت فرما۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا معین اور مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ کتنے مبارک کلمات ہیں، تو ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان 3 دن تک نہیں آ سکتا، اور خاص کر کے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہم المفلحون تک، شروع سے الف لام سے ہم المفلحون تک، اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور آمن الرسول، یہ آخری آیتیں جو آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ تو کم از کم اپنے لیے لازم کر لیں، صبح فجر کی نماز کے بعد بھی اور مغرب کی نماز کے بعد بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور حدیث ہے جس میں یہ مضمون ذکر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ 2 صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ قیامت کے دن یہ تمہارے لیے بادل بن جائیں گی، سائبان بن جائیں گی، عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فإن أخذها برکۃ، اس کا پڑھنا تمہارے لیے برکت ہے، سورۃ البقرہ کا پڑھنا تمہارے لیے برکت اور خیر ہے، وترکها حسرۃ، اور سورۃ البقرہ کا چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنے گا۔ قیامت کے دن جب دوسروں کو دیکھو گے کہ ان کو سورۃ البقرہ کی وجہ سے نوازا گیا ہے، تم کہو گے کاش میں بھی پڑھ لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ ولا تستطيعها البطلہ، اور ارشاد فرمایا کہ بطلہ طاقت نہیں رکھتے، بطلہ سے مراد کیا ہے کہ جادوگر اور شیطان آسیب جن اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ سورۃ البقرہ تو بہت طویل ہے، کیسے روزانہ پڑھی جائے؟ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، اس کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ کم از کم آدمی ہفتے میں تو یہ ختم کر لے۔ ہفتے میں جس دن چھٹی کا دن ہے، گھر کے 2-4 افراد سارے بیٹھ کر سورۃ البقرہ کو گھر میں سارے ختم کر لیں، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور عام موقعوں پر اگر آپ کو موقع نہیں ہے تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہم المفلحون تک، اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور آمن الرسول سے لے کر آخر تک صبح بھی اور شام بھی ایک بار پڑھنے کا اہتمام کیا کرے، اور سورۃ الفاتحہ کے بھی پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر رات کو اگر سورۃ البقرہ کی یہ آیات پڑھی گئی ہیں تو وہاں شیطان نہیں آئے گا، اور دن کو اگر پڑھی گئی ہیں تو دن کو بھی شیطان نہیں آئے گا۔
آج کتنے ہم لوگ پریشان ہیں ان مسائل میں، مصائب میں، پریشانیوں میں۔ ہر دوسرا آدمی کہتا ہے آصیب ہے، جنات کے اثرات ہیں۔ کیا اچھی بات ہو کہ ہم ان مبارک کلمات کا گھروں میں اہتمام کریں، ہم ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ہم ان اعمال کا اہتمام کریں۔ دائیں بائیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان ان اعمال کا اہتمام کرتا رہے۔ یہ انسان کے لیے دافع ہیں، دفاع کرنے والے اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورۃ البقرہ اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت آئی ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت آئی ہے کہ اس فرشتے نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ دو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور جو بندہ بھی آپ میں سے ان دونوں کو پڑھے گا اور ان دونوں کے اندر جو جو مضامین ہیں، جو جو دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔